بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم ولا یرحم صدق رسول النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ احباب ذی وقار، آج کی گفتگو جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جو یہاں کسی پر رحم نہیں کرے گا اسی پر اللہ حشر والے دن رحم نہیں فرمائے گا۔ جو یہاں رحم نہیں کرتا اللہ یہاں رحم نہیں کرے گا، یعنی رحم نہ کرنے والے کی دنیا آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے آج پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، آپس میں ہمارے بھائیوں کے حقوق، ان چیزوں سے ہم بہت دور نکل گئے اور ہم نے سمجھا شاید یہ کوئی مسلمانی ہے، شاید یہ کوئی اخوت ہے، شاید یہ کوئی مروت ہے۔ حقیقت میں یہ جہالت ہے، دلالت ہے، ظلمات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، جس کا دل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، جس کے دل نرم نہیں ہے، فرمایا اس کے دل میں کبھی خدا کی خیر اور ہدایت نازل نہیں ہو سکتی۔ خدا کی خیر اور ہدایت اور رحمت کے لیے اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنے دلوں کو رقیق القلب کرو، دلوں کی سخاوت کو دور کرو، دلوں کی شقاوت کو دور کرو، دلوں کے گند، میل، کچیل، غلاظت کو صاف کرو، دلوں کی نجاست کو صاف کرو۔ دل مسلمان بھائیوں کے لیے کھلے رکھو، دل مسلمانوں کے لیے شیشے کی طرح صاف ستھرے رکھو، پھر دیکھو خدا کی رحمت کس قدر نازل ہوتی ہے اور اللہ پاک کس قدر راضی ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت ذہین اور فتین قسم کے، اللہ نے جو قوت حافظہ دی تھی وہ خدا داد صلاحیت تھی، وہ اللہ کا انعام تھا۔ آپ بہت زیادہ قوت حافظہ میں طاقتور تھے، آپ کا دماغ بہت قوی تھا، حتیٰ کہ آپ نے 14 سال کی عمر میں تمام علوم دینیہ میں فارغ التحصیل سند حاصل کی۔ آپ 14 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے، لیکن آپ کے والدین کی مسلسل تربیت اور اپنے اساتذہ کی مسلسل تربیت نے آپ کو بہت بڑا محدث بنا دیا، حتیٰ کہ جب آپ درس حدیث دیتے ہزاروں کی تعداد میں طلباء، اسٹوڈنٹس، بڑے بڑے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے آپ کے درس تدریس میں شامل ہوتے، درس حدیث میں شامل ہوتے اور آپ سے وہ حدیث سننے کا فیض حاصل کرتے، حدیث سننے کا شرف حاصل کرتے۔ ایک دن آپ درس دے رہے ہیں، درس کے دوران ہزاروں کی تعداد ہے، مریدین کی، معتقدین کی، طلباء کی، علماء کی، صلحاء کی، بڑے بڑے فقہاء کی، بڑے بڑے علماء کی تعداد، کثیر تعداد میں جمع غفیر ہے، جم گھٹا ہے۔ تو آپ درس دیتے ہوئے، آپ کے درس کے دوران دو چڑیا آپس میں لڑتی ہوئی، 2 سپیروز آپس میں لڑتی ہوئی آپ کی محفل میں آ کر گر گئی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دستار مبارک اتاری اور ان چڑیوں کو اپنی دستار مبارک میں بٹھایا اور ان سے کھیلنے لگ پڑے۔ بڑے بڑے لوگ حیران ہوئے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ جب بڑی دیر آپ ان چڑیوں سے کھیلتے رہے،
ان چیڑیوں سے ملاعبت کرتے رہے، لعب و لعب کرتے رہے، تو جب وہ چڑیا سکون سے آرام سے جب اڑ گئیں تو لوگوں نے پوچھا جناب آپ نے درس حدیث چھوڑ دیا، طلباء کا جمع غفیر نہ دیکھا، علماء کا جمع غفیر نہ دیکھا، صلحاء فقہاء کا جمع غفیر نہ دیکھا کہ یہ آپ کے بارے میں کیا خیال رکھیں گے، کیا ذہن رکھیں گے۔ آپ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، آپ فقط ان چیڑیوں کے ساتھ لگے رہے درس حدیث چھوڑ کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے میرے پیارے اللہ کی پیاری پیاری مخلوق میرے سامنے آئی، یہ لڑتے جھگڑتے، یہ ابھی بچپن میں دو چڑیاں تھیں، بچپن میں کھیل کود والا ذہن ہوتا ہے، تو بچپن میں یہ کھیل کود رہی تھیں تو میرے سامنے گر گئیں، کیا میں ان کو پکڑ لیتا، اریسٹ کر لیتا، کیا ان کو میں قتل کر دیتا، مار دیتا؟ یہ تو خدا کی مخلوق آئی تھی، جو مجھ سے ہو سکا میں نے اپنی عزت وقار، دستار، اپنے علم، اپنی ہر چیز کو، اپنی فارغ و تحصیل سند، اپنی شباہت کو، اپنی وجاہت کو، ہر چیز کو اللہ کی مخلوق کے قدموں پہ قربان کر دیا، اللہ کی چڑیوں پر میں نے قربان کر دیا۔ تو اس سے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لو، کبھی بھی بچوں کو کھیلنے سے نہ روکو۔ بچوں کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک بابا جی تھے وہ بڑے ناراض ہوتے جب بچے کھیلتے، تو ایک بچہ شرارتی تھا، اس سے بابا جی نے کہا آپ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ وہ کہنے لگے، وہ بچہ کہنے لگا جناب ہم وہ کام کر رہے ہیں جب تم ہماری عمر میں تھے تو تم بھی یہی کام کرتے تھے، جو تم کام کرتے تھے وہی ہم کام کر رہے ہیں، ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے۔ تو پیارے، تو کبھی بھی کسی بچوں کو کھیلنے سے نہ روکیں، ان کو کھیلنے کے سامان فراہم کریں، کھیلنے کے آلہ جات فراہم کریں۔ تو پیارے دوستو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے واقعہ سنا کہ آپ نے چڑیوں پر ہر شے قربان کر دی، علم حدیث کو روک دیا، اتنے ہزاروں کے طلباء سٹوڈنٹس تھے، لیکچر آپ نے روک لیا اور اپنی دستار مبارک ان کے سامنے اتار لی چڑیوں کی خاطر۔ تو پیارے دوستو، مقام بھی اللہ ان جیسے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج کا ارادہ رکھتے تھے کہ میں یار زندگی میں حج کر کے آؤں، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ نیک بادشاہ تھا، عادل بادشاہ تھا، عادل حکمران تھا، تو اس نے سوچا کہ میں حج کر کے آؤں، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، اگر حج کی سعادت حاصل ہو جائے تو بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، اپنے سب دوستوں کو بلایا اور ان کے آگے اپنی بات رکھی اور اس پر ڈسکس کرنے کو کہا کہ اس پر بات کریں، بحث کریں، کیا میں حج پر جا سکتا ہوں، حج پر مجھے جانا چاہیے، میری خواہش تو یہ ہے کہ میں زندگی میں ایک بار حج کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ تو آپ کے وزیر مشیر بادشاہ کے کہنے لگے بادشاہ اگر آپ چلے جائیں گے 40-50 دن 60 دن آپ کو لگ جائیں گے، تو 60 دن جب جتنے آپ وہاں بسر کریں گے آپ کی عدم موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام جیسا حال ہوگا کہ قوم بت پرستی میں لگ جائے گی۔ تو حال یہ ہوگا کہ جب تم حج پہ چلے جاؤ گے پیچھے کرپشن ہوگی، لوٹ مار ہوگی، دنگا فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، ایک ماحول ڈسٹرب ہوگا۔ لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بادشاہ آپ کو حج پر نہیں جانا چاہیے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگے میں اگر حج پہ نہیں جاتا تو یہ میری ڈیوٹی تو ساری زندگی کی ہے، پھر میں کیا ساری زندگی حج سے محروم رہوں، حج کی اعلیٰ نعمت سے میں محروم رہوں؟ تو کسی نے کہا، مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت آپ ایسا کریں، فلاں جگہ پر ایک بندہ درویش رہتا ہے، اس نے 50 حج کیے ہوئے ہیں، ان سے جا کے کہو کہ جناب اللہ کے درویش ہم سے پیسے لے لو، ایک حج کا ثواب ہمیں دے دو، ایک حج ہمیں دے دو، 49 حج آپ رکھ لو۔ جو بادشاہ سلامت کو یہ بات مشورہ اچھا لگا، پسند آیا، تو بادشاہ وہیں سے چلا اور اس درویش سے جا کے ملا اور جا کے عرض کی کہ آئے اللہ کے فقیر درویش، آپ کو اللہ نے بڑی انعامات سے نوازا ہے، کرم نوازی کی ہے، فضل کیا ہے کہ آپ نے 50 حج کیے ہوئے ہیں،
ایک حج کا ثواب ہمیں دے دیں، ہماری خواہش ہے۔ اور میں ایک سیاسی بنیاد پر، ملک کی سیاسی بنیاد کی بیس پر میں نہیں جا سکتا حج پر، لہٰذا آپ ہمیں ایک حج کا ثواب دے دیں تو کرم نوازی ہوگی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں حج کا ثواب دے دیتا ہوں۔ تو بادشاہ کہنے لگے کیا اس کا کیا آپ لیں گے، معاوضہ لیں گے، اس کی کیا اجرت لیں گے؟ تو وہ درویش کہنے لگا میں جب حج پہ گیا تھا ہر قدم پر، ایک قدم پر میں 7 براعظم کی بادشاہی مانگتا ہوں، ایک قدم پر میں 7 براعظم کی بادشاہی مانگتا ہوں۔ تو بادشاہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا میں تو اتنا بڑا بادشاہ بھی نہیں ہوں، تیرے ایک قدم کا میں بھی مول نہیں دے سکتا، تیرے ایک قدم کا میں معاوضہ دینے سے عاجز ہوں، میں تو یہ حج تیرا پورا نہیں لے سکتا، اتنے قدم تو نے اٹھائے میں کہاں لے سکتا ہوں؟ اس نے کہا میں اس سے آسان کر دوں، میں اس سے آسان کر دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جی۔ تو اللہ کے فقیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس سے آسان نسخہ بتاتا ہوں، اور ایک نہیں پورے 50 حج تجھے دیتا ہوں، پورے 50 کے 50 حج تیرے نام اعمال میں رب کے آگے دعا کرتا ہوں اور تیرے سپرد کرتا ہوں اور تیری ملک کرتا ہوں، ایک بات میری مان لے، ایک آفر میری مان لے۔ تو بادشاہ نے کہا تو بتا، جلد بتا، میں تجھے جو کہے گا میں تجھے دے دوں گا، تو 50 حج مجھے دینے پہ آ گیا ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ مانگتا ہوں جو کسی مظلوم کی تو داد رسی کرتا ہے، جو کسی مظلوم کو انصاف فراہم کرتا ہے، مجھے اس مظلوم کے ساتھ والا انصاف فراہم کرنے والا ثواب تو مجھے دے دے، 50 حج تو مجھ سے لے جا۔ ایک مظلوم دکھیے کے دکھ دور کرتا ہے، بھوکے کی بھوک مٹاتا ہے، پیاسے کی پیاس مٹاتا ہے، اس کو سیراب کرتا ہے، جو اس پر تو مہربانی کرتا ہے، جو بیمار کی بیماری دور کرتا ہے، جو تو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، ایک بندے کی خدمت کا ثواب تو مجھے دے دے، 50 کے 50 حج میں تجھے دے دیتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ ہے، ہم حج کو تو چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک بندے نے آ کے پوچھا کہ جناب میں حج پہ جانا چاہتا ہوں اور میرے پاس پیسے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا ایک پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، غریب ہے۔ سیاست کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ تو اگر ان کی خدمت کر دے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ حج پہ بعد میں چلے جانا، پھر اللہ موقع دے گا، غریبوں کی دعاؤں سے غریبوں کا دل ٹھنڈا کرے گا، ان کا کلیجہ ٹھنڈا کرے گا، ان کو دلی سکون فراہم کرے گا، انشاءاللہ تجھے حج کی دولت بھی اللہ غائبانہ خزانے سے عطا کر دے گا۔ لیکن اس نے نہ مانا، وہ چلا گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ فلاں کو میں نے روکا تھا لیکن وہ پھر بھی حج پہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، جیسا پیسہ ہوتا ہے اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، جیسا پیسہ ہوتا ہے پیسہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کا پیسہ ہوتا حق کا، اگر اس کا پیسہ ہوتا حلال کا، اگر اس کا پیسہ ہوتا جائز، تو یہ ضرور میرے مشورے پہ چلتا کہ غریب کا دل جیتتا، غریب کا دکھ دور کرتا، غریب کی پریشانی دور کرتا، غریب کے حال زار پر مہربانی کرتا۔ غریب کے حال زار پر مہربانی کرنا اس کا حج سے بھی بہتر عمل تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کا اجر و ثواب۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ جب آپ کے ملک میں برف باری ہوتی تھی، برف باری کے ایام میں، سخت سردی کی راتوں میں، آپ شارع عام پہ کھڑے ہو جاتے، راستے پہ کھڑے ہو جاتے، وہاں کھانا بھی جمع کر لیتے، کپڑے گرم چادریں بھی رکھ لیتے، اور وہیں ساری رات سردی میں کھڑے رہتے، اور یخ بستہ راتوں میں، ٹھنڈی راتوں میں، سخت سردیوں کے راتوں میں وہیں کھڑے رہتے، اور جو کوئی مسافر وہاں سے گزرتا، جو کوئی پریشان گزرتا، جو بھوکا ہوتا اسے روٹی فراہم کرتے، جو سردی کی وجہ سے پریشان ہوتا اس کو گرم چادر عنایت کرتے۔
اس طرح آدھی رات تک یہ معمول جاری رہتا، پھر آدھی رات کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا جناب اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ سرد اور سخت یخ بستہ راتوں میں آپ سردی میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو مزہ ہے کہ میں جب سردی میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے سردی میں کھڑے ہونے والوں کا احساس ہوتا ہے، غریبوں کا احساس ہوتا ہے۔ پھر جب وہ سردی میں کانپتے ہوئے آتے ہیں میں ان کو گرم چادر فراہم کرتا ہوں، بھوکے آتے ہیں میں ان کو روٹی فراہم کرتا ہوں، جو اس وقت ان کی داد رسی ہوتی ہے اور ان کی غم گساری کرتا ہوں، جو ان کے دل سے اس وقت دعا نکلتی ہے، وہ ساری دنیا کے خزانے مجھے مل جائیں وہ مجھے خوشی نہ ہوگی جو دعا ان دکھی لمحات میں وہ کرتے ہیں اور دکھ کے لمحات میں وہ خوشی پاتے ہیں اور سکون پاتے ہیں۔ میں ان کے وہ سکھ بھرے لمحات پر جو دعائیں نکلتی ہیں میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو پیارے یہ دیکھیں مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ۔ آپ دیکھیں ایک دفعہ زخم لگے اور اس کے بعد آپ کہیں دوائی لگا لیں تو دیکھیں ایک دفعہ زخم سے درد پورے عروج پہ ہوتا ہے، پھر جب دوائی لگتی ہے ایسی ٹھنڈ پڑتی ہے، ایسا سکون آتا ہے کہ بندے کو نیند آ جاتی ہے۔ تو جو سردیوں میں کانپتے ہوئے آتے، یخ بستہ راتوں کے سردیاں ان کو لگی ہوتی، جب آپ کی چادر وہ استعمال کرتے اور ان کو سکون آتا رہتا، جب سکون ان کو آتا رہتا تو دل سے دعائیں نکلتی رہتی، دل کے کلیجے سے دعائیں نکلتی۔ فرمایا یہی دعائیں لینے کے لیے میں شار عام پر کھڑا ہوتا ہوں اور سخت سردیوں کی راتوں میں کھڑا ہوتا ہوں۔ پھر آدھی رات کے بعد مالک کے حضور مصلی پہ آ جاتے اور دعا کرتے، مالک تیرا شکر ہے، تیری توفیق ہے، تیری عنایت ہے، تیری کرم نوازی ہے، تیری کرم نوازی کے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، جو مجھے یہ سعادت بخشی ہے تیری مہربانی ہے۔ پیارے یہ دیکھیں رحم دلی، یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت کی خدمت، یہ ہے انسانیت کی فلاح، یہ ہے انسانیت کی کامرانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں، آپ کے عہد خلافت میں مشک کا تحفہ مال غنیمت میں آیا، مشک آئی، خوشبو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی ہیں، یہ عمر ثانی ہیں، جناب عمر کے ثانی ہیں، بہت تقوی والے تھے، بڑے اللہ کے ولی، اللہ کا خوف رکھنے والے خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں مشک مال غنیمت میں آئی، خوشبو، عطر، تو آپ نے آرڈر دیا کہ ان کو تقسیم کیا جائے۔ جب مجاہدین آپس میں تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت تو آپ نے ایک کپڑا لیا اور ناک پہ رکھ لیا، کپڑا ناک پہ رکھ لیا۔ تو لوگوں نے کہا جناب یہ تو خوشبو ہے، آپ کو کیا خوشبو نہیں آ رہی؟ آپ کو اس سے سمیل آ رہی ہے؟ تو جناب آپ نے کپڑا ناک پہ کیوں رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی اے مال غنیمت تمہارا حصہ ہے، تمہارا حق ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، جو تمہارا حق ہے میں اس کی خوشبو سے بھی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ یہ خوشبو سے نفع اٹھانا، خوشبو سے یہی سونگھنے کا ہی نفع اٹھانا ہوتا ہے، تو لہٰذا جب تک یہ خوشبو تقسیم ہوتی رہے گی میں اپنا کپڑا ناک پہ ہی رکھوں گا تاکہ جو تمہارا حصہ ہے تمہیں ملے، میرا حق ہی نہیں ہے، میں اس سے بچوں گا۔ آپ اندازہ کریں آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کتنا کسی کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں کسی کا کتنا احساس ہے۔ ایک دفعہ بیت المال میں آپ کے پاس سیب آ گئے، آپ تقسیم کرنے کا آرڈر دے دیا، آپ کے ایک بیٹے نے بڑھ کر ہاتھ آگے بڑھا کے وہ سیب اٹھا لیا، وہ کھانے لگا، آپ نے اس زور سے کھینچا اس سیب اپنے بیٹے سے کہ بیٹے کا منہ زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ وہ سیب مال غنیمت میں رکھ دیا اور تقسیم کرا دیا۔ وہ بچہ روتا ہوا گیا ماں کے پاس، ماں نے 1 روپیہ دیا بچے کو کہ جا فلاں دکان سے سیب لے آ۔ جب وہ دکان سے سیب لے کے آیا
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر سیب دیکھا. آپ نے سوچا کہیں مال غنیمت سے تو نہیں لے آیا. اندازہ کریں، مال غنیمت سے پھر تو نہیں اٹھا لیا. کہنے لگا نہیں، یہ تو امی نے پیسے دیے، میں دکان سے خرید کے لایا ہوں. تو زوجہ محترمہ غصے میں آ گئی. کہنے لگی جناب آپ نے بچے کا منہ زخمی کر دیا ہے، ایک سیب کی خاطر. ایک سیب کیا بات ہے؟ ایک سیب کتنی حیثیت رکھتا ہے؟ کیا اس کی اوقات ہے؟ آپ نے فرمایا میری زوجہ ناراض نہ ہو، چھوٹے سے سیب کی وجہ سے اللہ کے بڑے بڑے انعامات سے ہم کیوں محروم رہ جائیں. یہ سوچ ہے. آپ باریک نظر سے اس کو سوچیں، دقیق نظر سے سوچیں. ہم کہتے ہیں چلو تھوڑی بہتی چیز ہے کوئی بات نہیں. آپ اس نظر سے نہ سوچیں کہ یہ تھوڑی چیز ہے. نہیں، اس نظر سے عمر بن عبدالعزیز کی نظر سے سوچیں کہ تھوڑی چیز رب کے بڑے بڑے انعامات سے محروم کر دے گی، بڑے بڑے انعامات سے محروم کر دے گی. ایک بادشاہ نے اپنا نمائندہ بھیجا دوسرے بادشاہ کی طرف کہ جا اس سے مل، ملاقات کر اور اس سے پوچھ کہ تمہارے ترقی کی وجہ کیا ہے، تم کس ایجنڈے پہ عمل کرتے ہو کہ تمہاری ترقی بڑی ہو گئی ہے، تمہارا ملک بڑا خوشحال ہو گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. وہ ایلچی گیا، نمائندہ گیا، بادشاہ سے ملا. وہ بادشاہ بڑا نیک تھا. بادشاہ اس نمائندے سے بات کرتا رہا. بات کرتے ہوئے آدھی رات جب ہوئی تو مختلف چیزوں پر مختلف اینگل سے باتیں ہوتی رہیں، مختلف شعبہ جات پر باتیں ہوتی رہیں. پھر جب آدھی رات کا ٹائم آیا نا تو چراغ میں تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھ گیا. بادشاہ خود اٹھا اور تیل اس میں ڈالنے لگ پڑا. تو تیل ڈالنا ہاتھوں پہ تیل لگ جاتا ہے، کوئی صفائی ستھرائی والا کام نہیں ہے. تو اس نمائندے نے کہا جناب نوکر کو بلا لیتے، نوکر ہی یہ خدمت سر انجام دے دیتا، آپ خود کیوں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا نوکر کا سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، نوکر نے ابھی سویا ہے، اس کی نیند ہے، اس کو کچی نیند سے اٹھا دوں یہ اچھا نہیں ہے. تو فرمانے لگے بادشاہ کہ جا نمائندے اپنے بادشاہ سے کہے ہم یہی نسخہ استعمال کرتے ہیں، ہم ہر ایک کو انصاف اس کی دہلیز تک پہنچاتے ہیں، ہر بھوکے کے گھر تک کھانا پہنچاتے ہیں، ہر بندے دکھیے کو سکون دیتے ہیں، ہر بندے کے آرام کا خیال کرتے ہیں. آج ہم دیکھیں ہم کس مسلمانی کا نام لیتے ہیں. ہم جب شادی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ساری رات ڈھول بجتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ کتنے ڈیوٹی والے بندے سوئے ہوئے ہیں، کتنے لوگ آرام کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی نیند تباہ ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کے بچے ڈر رہے ہیں. یہ کسی چیز کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم بس خوشی منانا چاہتے ہیں. یہ کوئی خوشی نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے. یہ اسلام کا خالی جسم ہے، اس میں روح نہیں ہے. اسلام کا خالی چھلکا ہے، اس میں گودا نہیں ہے، اس میں بادام نہیں ہے. پیارے دوستو، چین کا ایک بادشاہ ہے، اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑا انصاف والا بادشاہ تھا. ایک دن کیا ہوا کہ وہ بہرا ہو گیا، بولا ہو گیا، کانوں سے سننا، قوت سماعت اس کی ختم ہو گئی. اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، مشیروں کو بلایا اور بیٹھ گیا اور اشارے سے کہنے لگا مجھے سنائی نہیں دیتا. تو اتنا اچھا بادشاہ تھا، سارے وزیر مشیر سب رونے لگ پڑے، سب رونے لگ پڑے. جب رونے لگ پڑے نا، اس نے اشارے سے کہا اب رونے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ خود بادشاہ بھی رونے لگ پڑا. تو لوگوں نے پوچھا جناب آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں غریبوں کے دکھ سنتا تھا، دکھیوں کے دکھ سنتا تھا، پریشانوں کے پریشانیاں سنتا تھا، غم خاروں غم زدہ کے غم خاری کرتا تھا، غم سنتا تھا تو ان کا میں مداوع کر دیتا تھا، ان کی پریشانیاں کا علاج کر دیتا، پریشانیاں حل کر دیتا، پریشانیاں ان کی دور کر دیتا تھا. اب بہرا ہو گیا ہوں، رو رہا ہوں کہ اب مخلوق کی خدمت کیسے کروں گا،
اب میں اللہ کی پیاری مخلوق کی یہ خدمت کے فرائض کیسے سر انجام دوں گا؟ اس نے پھر لکھ کے ایک قانون بنایا کہ آج کے بعد جتنے بھی ہمارے علاقے کے دکھی ہیں، پریشان ہیں، انصاف کے خواہاں ہیں، انصاف چاہنے والے ہیں، وہ آج کے بعد سرخ جوڑا پہن کے آئیں، سرخ ڈریس، ریڈ ڈریس پہن کے آئیں، تاکہ میں ان کے ڈریس سے پہچان لوں کہ میں ان کی اگر پریشانی نہ بھی سن سکوں، ان کے ڈریس سے پہچان لوں کہ یہ دکھی ہے، میں اس کے دکھ دور کرتا رہوں۔ کیسے کیسے وہ نیک بادشاہ تھے، کیسے کیسے وہ پیارے پیارے بادشاہ تھے، کیسے کیسے انہوں نے وقت گزارا۔ ایک بادشاہ تھے، سنجر کے ایک بادشاہ تھے، وہ وظیفہ پڑھ رہے تھے، درمیان سے ایک فقیر گزرا، وہاں سے ایک فقیر گزرا، اس نے سلام کیا، بادشاہ سلامت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ نے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور پڑھائی جاری رکھی۔ تو درویش تھوڑی دیر بیٹھ گیا، بادشاہ نے جب وظیفہ پورا کر لیا تو پوچھنے لگا بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، الحمدللہ کے پیارے پیارے الفاظ پڑھ رہا تھا، وظیفہ کر رہا تھا، اس لیے میں سلام نہ کر سکا۔ تو اس نے کہا یہ شکر نہیں ہے کہ تو الحمدللہ پڑھتا رہے، یہ شکر ہے کہ اگر تو اپنی طاقت پر شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو کمزوروں کو انصاف دے، اگر تو اپنی خوشحالی کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو جو ماتحت لوگ ہیں، کمزور ہیں، نچلے درجے کے لوگ ہیں، ان کو روٹی پہنچا، ان کو رزق پہنچا، ان کو خوشحال کر دے، یہ خدا کا شکر ہے۔ تو بادشاہ کو یہ فقیر کے اتنے جملے پسند آئے کہ زبان سے پڑھنا سب کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کے دکھ دور کرنا بڑی بات ہوتی ہے۔ لوگوں کو استنجے کے معاملات نہ سکھاتے رہیں، لوگوں کو نماز روزہ وضو کے مسائل نہ سکھاتے رہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور کریں، لوگوں کو جو چاہیے ہے وہ چیزیں فراہم کریں، یہ دین ہے۔ بادشاہ کو فقیر کے جملے بڑے لگے، سینے پہ لگے۔ بادشاہ نے نوکروں کو بلایا، ایک کاتب کو بلایا، کہنے لگا کہ یہ جو فقیر نے الفاظ کہے ہیں، فقیر کے الفاظ کو سونے کے حروف سے لکھو، سونے کے حروف سے لکھ کر میرے شاہی محل پہ لٹکا دو۔ یہ سونے سے لکھنے والے حروف ہیں کہ صرف الحمدللہ سے شکر نہیں ہوتا، صرف پڑھائیوں سے شکر نہیں ہوتا، صرف نمازوں سے شکر نہیں ہوتا، صرف روزے سے شکر نہیں ہوتا، صرف حج سے شکر نہیں ہوتا، غریبوں کی خیر خواہی کرنے سے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنے سے، غم گساری کرنے سے، ان کے غم بانٹنے سے، ان کے ساتھ مل جل بیٹھنے سے، ان کے دکھوں کو دور کرنے سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ پیارے کیسے کیسے بادشاہ تھے۔ ایک قاضی کے پاس ایک مجرم لایا گیا، مجرم بڑا خوبصورت تھا، اس نے کسی کی چوری کی تھی اور کسی کے گھر میں زیادتی کی تھی۔ تو مجرم بڑا نوجوان تھا، قد کاٹ، جسمانی طور پہ بڑا خوبصورت تھا، شکل و صورت میں بڑا خوبصورت تھا۔ لوگوں نے جب اس مجرم کو پیش کیا گیا ہاتھ کاٹنے کے لیے تو لوگوں نے، جو وہاں کے لوگ موجود تھے، حیران ہو گئے اس کے حسن پر۔ انہوں نے سفارش کی کہ قاضی صاحب اس کے اگر ہاتھ نہ کاٹے جائیں تو اچھا ہے، اللہ نے بڑا خوب روح بنایا ہے، بڑا اللہ نے ان کو شکل و صورت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس مجرم کی خوبصورتی کو دیکھ رہے ہو، میں جس پر یہ واقعہ ہوا ہے، جس پر یہ اٹیک ہوا ہے، جو انصاف چاہنے والا ہے، مظلوم ہے، میں تو اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس پر کیسے بیت رہی ہے، اس کے دل سے کیسے گزر رہی ہے، اس کے لیے یہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے چور، یہ دیکھیں کہ اس کو کتنا دکھ ہوا ہے، اس کو کتنی تکلیف پہنچی ہے، تو تکلیف والے کی تکلیف دور کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک امیر کا لڑکا غریب کے گھر گھس گیا، غریب کھانا کھا رہے تھے، تو امیر کے لڑکے کو ان کا کھانا اچھا لگا، لیکن غریب نے صلح نہ کی۔ اس امیر لڑکے کو غریب گھر کے مالک نے کہا نہیں کہ کھانا کھا لو، صلح نے ماری۔ امیر کا لڑکا گھر آیا، اس نے کہا
ابا جی میں نے کھانا کھانا ہے. تو امیر نے کہا یہ کھانے آپ کے ہیں بیٹا, یہ فروٹ یہ پھل یہ سب کچھ تیرا ہے. کہنے لگا نہیں میں غریب کے گھر کا کھانا کھاؤں گا. ضد میں آ گیا. اب امیر گیا اس غریب کے گھر, کہنے لگا میرے بیٹے نے آپ کا کھانا پسند کیا ہے, بتائیں کیا کھاتے ہو, کیا کھاتے ہو تم؟ میرے بیٹے نے کھانا وہی پسند کیا, تم میرے بیٹے کے لیے دو. تو وہ غریب نے ہاتھ باندھ دیے کہ اے اللہ کے بندے ہم سے کھانا نہ لو, جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے جائز ہے لیکن تیرے لیے جائز نہیں. امیر حیران ہو گیا کہ یہ کیسی بات ہے, تمہارے لیے جائز ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے, کیا ہم مسلمان نہیں تم مسلمان نہیں, تو کیا بات ہے؟ وہ غریب کہنے لگا 3 دن ہو گئے میں بھوکا ہوں, بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں, 3 دن کے بعد حرام چیز حلال ہو جاتی ہے, جائز ہو جاتی ہے, بندہ اضطراری حالت میں پہنچ جاتا ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ پریشان ہو جائے, تنگ دست ہو جائے اور پورا تنگ دست ہو جائے, حرام چیز بھی کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. امیر نے کہا تو کیا کھا رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا ہم مجبور ہو کر, جہاں ہر کہیں سے ہم بے بس ہو گئے, مجبور ہو گئے, ہم نے ایک کتا مرا ہوا دیکھا, اس کا گوشت کاٹ کے لائے ہیں, ہم وہی کھا رہے ہیں. امیر بندے کی چیخیں نکل گئیں, دھاڑیں نکل گئیں, ہائے میرے پڑوسی تم یہ حال, اتنے پریشان تم. جب اللہ قیامت والے دن مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں کیا اللہ کے حضور حاضر ہو کر جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ توبہ کی, جب تک اس امیر کی زندگی رہی غریب کی مدد کرتا رہا, جو خود کھاتا تھا غریبوں کو بھی کھلاتا تھا, جو خود کھاتا تھا ہمسایوں کو کھلاتا, پڑوسیوں کو کھلاتا, جب تک اس کی زندگی رہی. یہ مہکتا ماحول اس نے بنا دیا, یہ معطر ماحول اس نے بنا دیا کہ جو خود کھاتا تھا غریبوں کو بھی ساتھ ملاتا تھا. پیارے دوستو, کیسا کیسا وقت تھا. ایک شام کا صالح بادشاہ تھا, بڑا نیک صالح متقی پرہیزگار بادشاہ. ایک دن وہ گشت کے لیے نکلا, راستے میں دیکھا ایک مسجد ہے, اندر دیکھا ایک فقیر سویا ہوا ہے. باہر سے کان لگا کر سنا کہ اندر سے فقیر سردی میں کانپ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اللہ بادشاہوں کو جنت میں کبھی داخل نہ کرنا. اللہ اگر تو بادشاہوں کو جنت میں داخل کرے گا میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا. اس لیے کہ بادشاہ غافل ہو گئے, ہم فقیروں کو بھول گئے ہیں, ہم فقیروں کی پریشانیاں دور نہیں کرتے, ہم فقیروں کے دکھ دور نہیں کرتے, ہم فقیروں کے دکھڑے نہیں سنتے. لہٰذا اللہ ان بادشاہوں کو کبھی جنت نہ عطا کرنا. تو بادشاہ نے تو کان لگا کر سن رہا تھا, اندر آیا اور اس فقیر کی خدمت کی. اچھی خاصی جب خدمت کر لی فقیر کی تو کہنے لگا, بادشاہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے فقیر, یہاں میں بادشاہ ہوں تو فقیر ہے, وہاں تو بادشاہ ہوگا میں فقیر ہوں گا. یہاں دنیا کے فقیر جنت کے بادشاہ ہوں گے اور یہاں کے بادشاہ وہاں کے فقیر ہوں گے. تو وہ بادشاہ کہنے لگا اے اللہ کے فقیر, تو یہاں فقیر ہے میں بادشاہ ہوں, میں نے تجھے یاد رکھا, جب تو بادشاہ ہوگا میں فقیر کو بھی یاد رکھنا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے دور میں 61 سالی آ گئی. نوکر سے پوچھا کوئی سٹور میں کوئی چیز ہے, کھانا وانا ہے, کوئی ذخیرہ اندوزی ہے؟ نوکر نے کہا جی جناب ذخیرہ اندوزی ہے. آپ نے فرمایا ساری ذخیرہ اندوزی اٹھاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو. نوکر نے کہا جناب ہم خود کیا کریں گے, ہمارا گزارا کیسے ہوگا, ہم پھر پریشان ہو جائیں گے. کہا لمبا عرصہ بھی اختیار کر سکتی ہے. آپ نے فرمایا جیسے مدینے کے لوگ رہیں گے ہم بھی ویسے رہیں گے. اگر مدینہ والوں کے لیے کھانا نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں کھائیں گے, ہمیں بھی کھانا نہیں چاہیے ہے. اتنا اگر ماحول بن جائے, اتنا اگر ہمدردی آ جائے, اتنا اگر رحم دلی آ جائے, اتنا اگر ہم معاملات کو بہتر کر لیں, اتنا ہم لوگوں کا احساس پیدا کریں, لوگوں کا خیال کریں, لوگوں کی طرف دھیان کریں, لوگوں کی بھوک مٹائیں, لوگوں کے دکھ مٹائیں,
لوگوں کو سکھ فراہم کریں تو مالک کتنی عزتوں سے نوازے گا۔ میرے چند کلمات رب ذوالجلال اپنی عظمت والی بارگاہ میں قبول فرمائے اور غریبوں کا خاص ہمیں احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا